السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ دوستو، آج کا ہمارا موضوع بہت اہم ہے، جس میں ہم کل اقوام متحدہ میں ہونے والے اہم اجلاس کے متعلق گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم سمیت 7 مسلم سربراہان مملکت سے فلسطین کے حوالے سے جو آج اہم ملاقات کی ہے، اسے بھی ڈسکس کریں گے۔ دوستو، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 80واں اجلاس آج سے باضابطہ طور پر شروع ہو گیا ہے، اور اس اجلاس سے آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک غیر معمولی خطاب کیا۔ اقوام متحدہ پر ٹرمپ نے پھر تنقید کی، جبکہ اپنی تقریر میں ٹرمپ نے ایک دفعہ پھر بھارت اور پاکستان کی جنگ کا ذکر کرتے ہوئے دنیا بھر میں 7 جنگیں رکوانے کا دعویٰ کر دیا، اور یہ بھی کہا کہ اقوام متحدہ نے اس سلسلے میں ان کی کوئی مدد نہیں کی، اور بھارت کا نام لے کر ان پر تنقید کی اور کہا کہ وہ روسی تیل خرید کر یوکرین جنگ کو سب سے زیادہ فنڈ کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی روس سے تیل کی خریداری پر ٹرمپ نے یورپی ممالک کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ دوستو، فلسطین اور غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت کی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل کی عالمی تنہائی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور پرتگال کے بعد اب فرانس سمیت مزید 6 مغربی ممالک نے آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا ہے، جس کے بعد اب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں صرف امریکہ ہی وہ واحد مستقل رکن رہتا ہے جو فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے سے گریز کر رہا ہے۔ دوستو، امریکی صدر مسلم ممالک کے رہنماؤں سے بھی ملاقات کریں گے، جس میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، مصر، اردن، ترکی، انڈونیشیا اور پاکستان کے لیڈرز اور اعلیٰ حکام اس ملاقات میں شریک ہوئے۔ یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ کے خاتمے کے علاوہ صدر ٹرمپ اسرائیل کے غزہ سے جنگ کے بعد غزہ کی جو حکومت بنے گی اور اس حکومت کے کیا عقائد ہوں گے، کیا اصول ہوں گے، اس پر بات کریں گے۔ امریکی صدر نے کہا کہ حماس کا یہ جو ابھی حکومت بنے گی فلسطین میں، تو اس میں کوئی کردار شامل نہیں ہے۔ دوستو، آئندہ ہفتے نتن یاہو وائٹ ہاؤس پہنچیں گے، جہاں جنوری سے اب تک ان کی ٹرمپ کے ساتھ یہ 4تھی ملاقات ہوگی۔ غزہ اس ملاقات کا سب سے اہم موضوع ہوگا۔ دوسری جانب فوکس نیوز نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس نے صدر ٹرمپ کے نام ایک خط تیار کیا ہے، جس میں امریکی صدر سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ 60 دن کی جنگ بندی کی ضمانت دیں تو آدھے یرغمالیوں کو فوراً رہا کر دیا جائے گا۔ یہ خط اسی ہفتے ٹرمپ تک پہنچنے کی توقع ہے۔ اس ساری صورتحال میں کل اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں سعودی عرب اور فرانس کی میزبانی میں مسئلہ فلسطین کی 2 ریاستی حل سے متعلق اہم کانفرنس ہوئی، جس کے دوران فرانس سمیت بیلجیم، لکسمبرگ اور مالٹا کے رہنماؤں نے باقاعدہ طور پر آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ فرانس سمیت ان ممالک کی جانب سے فیصلے کو انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے، اور اس اعلان کے بعد اقوام متحدہ کے اب تقریباً 80% سے زائد رکن ممالک فلسطینی ریاست کو تسلیم کرتے ہیں، اور حالیہ پیش رفت کو انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ دوستو، جنرل اسمبلی میں سعودی عرب اور فرانس کی میزبانی میں نئے ممالک کے شامل ہونے کے بعد تقریباً 193 میں سے 147 رکن ممالک فلسطینی ریاست کو تسلیم کر چکے ہیں۔ دنیا کی 80% جو پاپولیشن ہے وہ فلسطین کو ریاست تسلیم کر چکی ہے، جس نے اسرائیل پر سفارتی دباؤ میں بھی اضافہ ہوا ہے، کیونکہ وہ غزہ میں نسل کشی کی اپنی جنگ جاری رکھے ہوئے ہے، جہاں اب تک 65,000 سے زائد فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں اور پورا علاقہ کھنڈر بن چکا ہے۔ اسپین، ناروے اور اٹلانٹا نے گزشتہ سال فلسطین کو ریاست تسلیم کیا تھا۔ اگرچہ اقوام متحدہ زیادہ تر رکن ممالک اب فلسطینی ریاست کو تسلیم کر چکے ہیں، لیکن اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت حاصل کرنے کے لیے سلامتی کونسل کی حمایت ضروری ہے، جہاں امریکہ نے بار بار ویٹو کا استعمال کر کے فلسطین کو مکمل رکن بننے سے روکے رکھا۔ دوستو، اس ہفتے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں فلسطین سب سے اہم موضوع ہونے کی توقع ہے۔ اس اجلاس میں 140 سے زائد عالمی رہنما شریک ہوں گے۔ دوستو، وزیر اعظم مسئلہ کشمیر پر بھی بات کریں گے۔ وزیر اعظم عالمی رہنماؤں اور اقوام متحدہ کے اعلیٰ حکام کے ساتھ 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے، اور امریکہ فلسطین کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ فلسطین کی خود مختاری کو حماس کے سرنڈر کرنے سے مشروط کر رہے ہیں، جبکہ فلسطین کے صدر محمود عباس نے لچک کا مظاہرہ کرتے ہوئے حماس کو فلسطینی اتھارٹیز کے سامنے سرنڈر کرنے کی ہدایات بھی دی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ فلسطین کے اس گرین سگنل کے باوجود امریکہ اس بار بھی کوئی بہانہ تراشتا ہے یا پھر وہ فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کر لیتا ہے۔ اب امریکی صدر کے مسلم ممالک کے سربراہان سے ملاقات اسی پس منظر میں ہوگی، جس میں
یقینی طور پر عرب ممالک امریکی صدر پر دباؤ بڑھائیں گے کہ فلسطین کو آزاد خود مختاری دینے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن باقی نہیں ہے۔ ظاہر ہے اب تک ڈونلڈ ٹرمپ اس معاملے پر ہچکچاہٹ کا شکار ہے اور وہ ہیلے بہانے تو تلاش کر رہے ہیں۔ اب امریکہ کی مخالفت اور مزاحمت کے باوجود یورپی اور خلیجی ممالک کے فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کے تمام فیصلے سامنے آئے ہیں۔ عالمی برادری نے یہ واضح کر دیا ہے کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا اب صرف جذباتی رد عمل نہیں بلکہ ایک بین الاقوامی ذمہ داری ہے، اور اس کا مقصد استحکام، امن اور دو ریاستی حل کی راہ ہموار کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بار ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے حالات پہلے جیسے نہیں ہیں، اور جو ممالک فلسطین کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں ان کے ہاں عوامی مظاہروں کا رجحان بھی بڑھ رہا ہے۔ جیسا کہ اٹلی میں صورتحال خاصی کشیدہ ہے، اٹلی کی حکومت نے ابھی فلسطین کو تسلیم کرنے کا فیصلہ نہیں کیا، لیکن عوام اور دیگر تنظیموں نے احتجاج، ہڑتال اور پورٹس بلاک کرنے جیسی سرگرمیاں شروع کر دی ہیں تاکہ حکومت پر دباؤ بڑھایا جا سکے کہ وہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے۔ بڑے شہروں میں ٹریفک کی بندش، تعلیمی اداروں کی تعطیلات اور تجارتی سرگرمیوں کی بوکھلاہٹ یہ ظاہر کرتی ہے کہ عوامی جذبات اب شدت اختیار کر رہے ہیں۔ اب یہ تمام سلسلے ثابت کرتے ہیں کہ دنیا کی اکثریت فلسطین کے دو ریاستی حل کی حامی ہے اور عالمی سطح پر اس کی حمایت بڑھ رہی ہے۔ دو ریاستی حل جو فلسطین اور اسرائیل دونوں کے لیے امن، سلامتی اور مساوی حقوق کا ضامن ہو، اب بیشتر ممالک کا مجموعی طور پر یہی موقف ہے، لیکن ایسے ممالک بھی موجود ہیں جو ابھی تک فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کے معاملے میں ہچکچا رہے ہیں۔ ایسے میں ٹرمپ انتظامیہ کے لیے بھی یہ معاملہ پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ اگر امریکہ اپنے پرانے موقف پر قائم رہتا ہے تو اندرونی سیاسی دباؤ بڑھ سکتا ہے، خاص طور پر ان حلقوں کی طرف سے جو فلسطین کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ امریکہ بھی بڑے مظاہرے شروع ہو جائیں اس کے اپنے ملک میں بھی، اور انسانی حقوق کے علمدار حلقے اور مسلم کمیونٹی حکومت پر دباؤ بڑھانے سے امریکی انتظامیہ کی مشکلات میں اضافہ ہوگا اور عالمی سطح پر اس کی پوزیشن مزید کمزور ہو سکتی ہے۔ اب یہ وقت رکنے والا نہیں ہے کیونکہ دنیا کی اکثریت فلسطین کے انسانی قانون اور اخلاقی حقوق کے ساتھ کھڑی ہے۔ دو ریاستی سلوشن کی ضرورت اجاگر ہو رہی ہے، اور یہی امریکہ سمیت وہ ممالک جو ابھی تک فلسطین کو تسلیم نہیں کرتے انہیں سمجھنا ہوگا کہ تاریخ کا دائرہ بدل رہا ہے اور انہیں تاریخ کے اس بدلتے دائرے کے ساتھ ہی چلنا ہوگا۔ دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح میں تمام لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔